ہے دین میں بنائی دنیا و آخرت کی مفتی میں قاسمی ہم صبر کا رہنما ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں گزشتہ کئی جمعہ سے لگ بھگ 1.5 مہینہ ایک ہی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو چل رہی ہے وہ عنوان ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک آپ کی زندگی آپ کی حیات مبارکہ جس کا جاننا اور یاد رکھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ ہماری اور ساری دنیا کے ایمان والوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک طریقے پر گزارنے کے اندر رکھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے
رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ جو نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر جو عمل کرے گا، وہی اصل کامل مسلمان ہے اور کامل مومن ہے۔ جس کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا، جس کی زندگی کو اللہ پاک نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا، اگر امت اس نبی کی زندگی کو ہی نہ جانے، اگر امت اس نبی کی زندگی کو نہ پڑھے، اگر ہم اس نبی کی زندگی کو نہ سنیں اور اسے یاد نہ رکھیں، تو پھر ہم کیسے نبی کی اتباع کریں گے؟ کیسے ان کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے؟ اسی مقصد کے لیے اس عنوان کو مکمل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اخیر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کا سفر شروع کیا۔ ہجرت کے موقع پر کیا حالات تھے مکے کے اندر، کس انداز سے اللہ کے نبی مکے سے باہر نکلے۔ اس وقت میں کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کس طرح کر رہے تھے، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں لے کر ہجرت کا سفر شروع کیا، مکہ المکرمہ سے جب باہر نکلے آبادی سے، پہلے ہی پلان بنا لیا تھا کہ 3 دن ہم کو غار ثور میں رہنا ہے، اس لیے کہ فوراً نکلنے کی خبر پتہ چل جائے لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی ہمارا پیچھا کرے گا اور آس پاس کے ایریے میں ہی ہم کو تلاش کرے گا، اس لیے 3 دن غار میں ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد جب حالات نارمل ہو جائیں گے پھر اپنا اصل سفر شروع کریں گے۔ اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کا رخ کیا اور غار ثور میں جا کر کے اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر چھپ گئے۔ سارے صحابہ میں اگر کسی کو غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک سفر میں چلنے کے لیے اور غار میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اگر کسی صحابی کو اتنی بڑی سعادت ملی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جان کا خطرہ ہے، حالات نازک ہیں، پکڑنے پر کیا انجام ہوتا پتہ نہیں، مگر حضرت ابوبکر نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، خطرات کو خطرات محسوس نہیں کیا، نبی کا ساتھ دینا ہے، چاہے میری جان ہتھیلی میں رکھنے کی ضرورت پڑے میں رکھنے تیار ہوں، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے
یہی اصل عاشق رسول کا کام ہے۔ حضرت ابو بکر کو غار ثور میں اللہ کے نبی کے ساتھ رکنے کی وجہ سے جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، جو فضیلت ملی، حضرات صحابہ رشک کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، کوئی معمولی درجے کی صحابی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے میں بیٹھ کر کے رائے دیتے صحابہ کے سامنے، نبی کے سامنے، اللہ پاک جبرائیل کو آیت بنا کے بھیج دیتے، عمر کی جو رائے ہے اسی کو قرآن میں اتار دیا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبے والا صحابی ہے۔ کبھی کبھی حضرت ابو بکر کا تذکرہ آیا کرتا تھا تو حضرت عمر فرمایا کرتے، حضرت ابو بکر اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دیتے، عمر کی ساری زندگی کی عبادتیں ابو بکر کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو۔ سستا سودا ہے، حضرت ابو بکر نے مان لیا۔ صرف ایک رات جو غار ثور میں اس خطرناک ماحول میں اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے، وہ رات کی نیکیاں میرے حوالے کر دے۔ اور وہ دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، تو سارے مکے کے لوگ جو نبی کی زندگی میں زکات دیا کرتے تھے، نبی کی دنیا سے جانے کے بعد پلٹ کے بیٹھ گئے، اب نبی نہیں رہے تو ہم زکات نہیں دیں گے۔ اس وقت میں اگر کسی نے زبان کھولا، اس وقت میں اگر کسی نے مقابلے کے لیے پہلے صف میں آگے کھڑا ہوا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے تنات ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، مقابلہ کروں گا ڈٹ کر کے، کیوں نہیں دیں گے آپ زکات؟ تو یہ دو، ایک دن کی نیکیاں اور ایک رات کی نیکیاں، اگر عمر کو دو دیتے تھے تو عمر پوری زندگی کی عبادتیں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار۔ کیا مقام و مرتبہ تھا حضرت ابو بکر کا۔ خیر 3 دن وہاں غار ثور میں گزارا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو جن کو ذمہ داری دی گئی تھی سواریاں لے کر کے غار ثور کے پاس آنے کی، عبداللہ بن عریبی وہ سواریوں کو لے کر کے غار ثور کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر سواریوں پر سوار ہو کر کے اپنا سفر شروع کیا۔ ادھر مکے کے اندر 3 دن ڈھونڈنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عطا پتہ نہیں چلا تو کفار مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی محمد کا اور ابو بکر کا سر اڑا کے لے کے ہمارے سامنے رکھ دے گا، اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہماری طرف سے، ایک سر پر 100 اونٹ کا انعام۔ جو محمد کا سر لے کر آئے گا اسے 100 انعام میں دیے جائیں گے، جو ابو بکر کا سر لے کر کے آئے گا اسے 100 انعام میں دیے جائیں گے۔ زندہ لیے تو زندہ پکڑ کے لائے، نہیں تو کم سے کم ان کا سر لے کر آئے۔ 100 اونٹ کا انعام کوئی معمولی نہیں، لاکھوں روپیے ہو جاتے ہیں اس زمانے۔ آدمی لالچی ہے، تھوڑے سے کام پر 100 اونٹ کا انعام مل رہا ہے، کیوں چھوڑیں گے؟ ہم لوگ تو جیو کا آفر نہیں چھوڑ رہے۔ جب مکے کے اندر یہ آواز پھیل گئی، بہت اچھا موقع ہے، 100 اونٹ کمانے کے لیے، 100 اونٹ جمانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑے گا زندگی میں۔ چلو اچھا ہے کہ جاری پکڑ کر آئیں گے تو ہمیں 100 اونٹ کا انعام مل جائے گا۔
مکے کا ایک سردار سراقہ بن مالک جب اس اعلان کو سنا سیدھا گھر گئے، جا کر کے اپنا گھوڑا اٹھایا، سوار ہو کر کے نکل گئے تلاش کرتے ہوئے۔ تلاش کرتے 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 راستے میں اسی راستے پر سواری لگا دیا جس راستے پر حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں۔ سامنے سامنے حضور ہے، پیچھے پیچھے سراقہ بن مالک آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو سراقہ بن مالک کے فوراً اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا جو غار ثور میں دیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ آئے وہ پکڑنے کے لیے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی سراقہ بن مالک کے لیے۔ ادھر اللہ کے نبی نے بددعا کی، ادھر سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے چاروں پیر زمین میں گھٹنوں تک پھنس گئے۔ پوری پتھریلی زمین ہے، کوئی چیگر اور کوئی نرم زمین نہیں ہے، پتھریلی زمین پر سواری ہو رہی ہے سراقہ بن مالک کی۔ پتھریلی زمین پر سراقہ بن مالک کا گھوڑا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی اور سراقہ بن مالک کے بارے میں بددعا کی تو فوراً اللہ کی مدد اتری، سراقہ بن مالک کے چاروں گھوڑے کے پیر زمین میں ڈس گئے۔ یقین ہو گیا کہ یہ کیوں نہ انہی کی بددعا سے میرا انجام ہو رہا ہے۔ فوراً پکارا، آواز لگائی ہے محمد، تمہاری ہی کرتوت کا انجام ہے، فریاد کرتا ہوں اپنے اللہ سے دعا کر دو، میں اب آگے بڑھ کر کے تمہیں نہیں پکڑوں گا، واپس نکل جاؤں گا۔ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فوراً وہ اٹکے ہوئے پیر گھوڑے کے باہر نکلے۔ ہم واپس چلا جانا چاہیے، لیکن جو حریص لالچی ہوتا ہے نا، اس سے دل گوارا نہیں کرتا۔ سامنے دماغ میں ہے 100 ووٹ ملنے والے، پھر لالچ میں آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور آگے چلا، پھر اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی تو گھوڑا سیدھا زمین میں ڈس گیا۔ پھر فریاد کی، یا رسول اللہ ایک بار موقع دے، اب نہیں آؤں گا تمہارے پر۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا، تیسری مرتبہ پھر حملہ کیا، پھر آگے بڑھا، پھر وہی حال ہوا۔ تیسری مرتبہ میں اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ گھوڑے کے پیر باہر نکلے تو یہ وعدہ کرایا اللہ کے نبی نے کہ نہ تو پکڑنے کے لیے آئے گا، اور اس کے علاوہ اگر اس راستے پر کوئی ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے تو ہی ان کو واپس بھیجے گا۔ بول کرے گا نہیں کرے گا؟ سراقہ بن مالک کہنے لگا ضرور کروں گا، میں اسی راستے میں رکا رہوں گا، اگر کوئی اس راستے پر تمہیں پکڑنے کے لیے آئے تو میں کہہ دوں گا کہ کوئی نہیں، واپس جاؤ۔ اس طرح سراقہ بن مالک واپس ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے بڑھا۔ اسی سفر کے راستے میں، اسی سفر کے درمیان میں جب کچھ دور آگے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، کھانے کی ضرورت پیش آئی، توشہ پورا ختم ہو گیا غار ثور میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کچھ دور پر نکلے، راستے کے کنارے پر ایک گھر نظر آیا، جس گھر کے باہر ہی سائڈ میں آنگن میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔
معبد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے پاس جا کر کے سواری رکائی. سواری سے اترے, بوڑھی عورت کے قریب جا کر کے حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی اور ساتھ میں جو سواری والے ہیں وہ یہ سب حضرات جب اس بوڑھی عورت کے گھر کے آنگن میں گئے, جا کر کے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے سادگی کا زمانہ. آج تو مہمان گھر میں آتے ہی کیا لیں گے؟ گرم, ٹھنڈا, میٹھا, نمکین, سب سہولتیں ہیں گھروں میں. آج پھل ہے, فروٹ ہے, بیکری کے آئٹمز ہیں, فلا ہے. اسٹاک کبھی بھی رہے گا گھر میں. جب بھی مہمان آئے فوراً چائے پیش کر دیا, فوراً ٹھنڈا پیش کر دیا, فوراً پھل فروٹ لا کے رکھ دیا. وہ زمانہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا زمانہ سادگی کا. جب اللہ کے نبی نے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے تو بوڑھی عورت ام معبد کہنے لگی کچھ نہیں ہے. لیتے کہ اس زمانے میں یا تو باغ کی کھجور لا کے رکھ دیتے مہمان کے سامنے, یا پھر جو بکریاں وغیرہ پالے ہیں اس کا دودھ نکال کے لا کے دے دیتے. یہی مہمان نوازی. کہنے لگی گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں تو نہیں ہیں, دودھ ہی پلا دیتی. مگر ہمارے شوہر نے ساری بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف لے کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑایا تو خیمے میں ایک بکری کو بندھی ہوئی دیکھا. معبد سے پوچھا یہ بکریاں کیوں ہے؟ ساری بکریاں تو آپ کے شوہر چرانے کے لیے لے کے چلے گئے, مگر ایک بکری یہاں اکیلی آپ نے چھوڑ دیا. وہ عورت کہنے لگی یہ اتنی کمزور ہے کہ اس کے پاس چلنے کی بھی طاقت نہیں. بیمار بکری ہے, کمزور بکری ہے, اس کے لیے اسے چرانے کے لیے نہیں لے جایا گیا بلکہ یہ چھوڑ دیا گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا اس میں دودھ آئے گا؟ وہ عورت کہنے لگی آپ بھی عجیب ہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے پاس چلنے تک طاقت نہیں ہے, اس کا پورا بدن سوکھا ہوا ہے, کمزوری کی وجہ سے اس کے تھن سوکھے ہوئے ہیں, کوئی دودھ تک اس کے پاس نہیں ہے, اس سے دودھ کیسے نکالیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے قریب گئے, اللہ سے دعا کی, اس عورت سے کہا کہ برتن میں پانی دے دو. جب انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پانی آ کر کے دیا, اللہ سے دعا فرمائی اور اس پانی کو لے کر کے اس کمزور بکری کے تھنوں کو چھڑکا. بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے. برکت والے نبی ہیں. فوراً عورت سے کہا کچھ لاؤ برتن, دودھ نکالوں گا. ایک بکری کے تھن سے کتنا دودھ نکلتا ہے؟ 1 گلاس, 2 گلاس, 1 لوٹا زیادہ سے زیادہ. اللہ کے نبی نے برتن سامنے رکھ کر کے جب تھنوں کے اوپر ہاتھ لگایا تو پورا کا پورا برتن بھر گیا. اسے لے جا کر کے سب سے پہلے ام معبد کو پلایا, پیو. ام معبد نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کو لیا, پیو. حضرت ابوبکر نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ, ان کو دیا, پیو. وہ بھی پیٹ بھر کر کے پیے. آخری میں اللہ کے نبی نے اس برتن کو لیا اور دودھ پیا. اللہ کے نبی کا بھی پیٹ بھر گیا. پھر دوبارہ تھن کے سامنے رکھ کر کے دودھ نکھارا. دوبارہ میں پھر برتن فل.
اس بھرے ہوئے برتن کو ام معبد کے ہاتھ میں دیا اور کہا السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں۔ وہاں سے سفر نکل گئے، شام ہوئی، ام معبد کے شوہر بکریاں چرا کر کے واپس گھر آئے۔ جب گھر میں آئے تو دیکھا برتن میں بھرا ہوا دودھ ہے۔ بیگم سے پوچھا یہ کیا ہو گیا، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ کوئی دودھ دینے والی بکری تو گھر میں نہیں ہے، وہ تو کمزور بکری کو میں چھوڑنے گیا تھا، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد کہنے لگی صبح صبح آج ہمارے گھر میں ایک برکت والی شخصیت آئی تھی، خوبصورت بہت نیک آدمی ہمارے گھر آئے تھے، انہی کے طفیل میں یہ دودھ بھرا ہوا رکھا ہے۔ اس کے بعد ام معبد نے اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، وہ جو آگے گئے نا ان کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا۔ آپ کے بالوں کا تذکرہ، آپ کے رنگ کا تذکرہ، آپ کے چہرے کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کی ناک کا تذکرہ، آپ کے جسم کے سائز کا تذکرہ، آپ کی پلکوں کا تذکرہ، آپ کے آنکھوں کے اندر جو پتلی ہے اس کا تذکرہ، سارا تذکرہ، سارا حلیہ علماء نے لکھا ہے۔ ام معبد کو، ام معبد نے اللہ کے رسول کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو کتنا غور سے دیکھا ہوگا ام معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو، آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کو اپنے شوہر کے سامنے ملا دیا کہ وہ جو آدمی آگے گئے ہیں نا ان کے بال ایسے تھے، ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کی آنکھیں ایسی تھی، آنکھوں کا کلر ایسا تھا، آنکھوں کی پلکیں ایسی تھی، آنکھوں کے اندر کی پتلی ایسی تھی، ان کی ناک ایسی تھی، ان کا جسم ایسا تھا، ان کے ہاتھ ایسے تھے، ان کے اندر کی خوبصورتی ایسی تھی، سارا لے سر سے لے کر کے پیر تک اللہ کے نبی کی پوری حلیہ مبارک کو اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا۔ جب ابو معبد نے سنا فوراً کہنے لگے واللہ، خدا کی قسم کہ وہی گزرا ہے ہمارے ہاتھ گھر کے سامنے سے جس کے پیچھے مکہ کے قریش پڑے ہوئے ہیں، اگر اللہ مجھے توفیق دے تو ضرور ان سے ملاقات کروں گا۔ ام معبد کہنے لگی وہ کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، مجھے لگتا ہے یا تو وہ جادوگر تھے یا پھر اپنے وقت کے نبی تھے۔ خیر یہاں سے دودھ پیے، پیٹ بھر کر یہاں سے سفر شروع کیا، ادھر نکلے مدینے کی طرف۔ ادھر مدینے میں پہلے سے ہی بات پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، مدینے میں آ رہے ہیں، ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، ہماری بستی میں حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جس دن سے مدینے والوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی مکے سے نکل چکے اور مدینے کی طرف آ رہے ہیں راستے میں، تو روزانہ وہ زمانہ آج کی طرح کوئی گوگل میپ کا نہیں ہے، کوئی فونوں کا نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ کا نہیں ہے، گھر بیٹھے معلوم کرے مہمان کہاں ہیں، سٹی سے نکل گئے، کیا پورا پہنچ گئے، ٹول پار ہو گئے، یا کوئی اولا بک کے آ رہا ہے، اوبر بک کے آ رہا ہے، لوکیشن خود بخود آپ کو فون میں نظر آئے گا، گاڑی کہاں چل رہی ہے، کہاں تک پہنچے مہمان۔ اتنی سہولت کا زمانہ ہمارا ہے، گھر بیٹھے ساری دنیا کی خبریں ہمارے ہاتھوں میں۔ وہ 3:30
1400 سال کا زمانہ بیان کر رہا ہوں. کیا زمانہ ہو؟ کوئی سہولت نہیں, کوئی انفارمیشن دینے کے لیے ذریعہ نہیں ہے, مگر شوق ہے اللہ کے نبی کو دیکھنے کا. علماء نے لکھا ہے ادھر جب ان کو خبر پہنچ گئی اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو روزانہ سارے مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے محلوں سے نکل کر شہر کے باہر راستوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی آئیں گے, اللہ کے نبی آئیں گے. شام تک انتظار کرتے. جب شام تک اللہ کے نبی کے آنے کی کوئی بات نہیں ہے پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. پھر دوسرے دن یہی معاملہ, پھر تیسرے دن یہی معاملہ. روزانہ تمام ہو رہے, آج آئیں گے, کل آئیں گے, پرسوں آئیں گے, کب آئیں گے پتہ نہیں, لیکن میں دیکھنا اللہ کے نبی کو آتے ہوئے. یہ شوق ستا رہا ہے ہمیں. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے جب مدینے کی طرف بڑھنے لگے اور وہاں مدینے والے روزانہ آگے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کا انتظار کرتے. ایک دن یہودی درخت کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے. شام کا وقت ہے, سارے لوگ انتظار کر کر کے دن بھر تھک گئے, واپس ہو رہے تھے. فوراً اعلان کیا کہ جس شخصیت کا تم انتظار کر رہے ہو اتنے دنوں سے وہ دیکھو قافلہ وہاں آتا ہوا نظر آ رہا ہے, دور سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. سارے مدینے کے نوجوان, سارے مدینے کے لوگ, ان میں سے کچھ حضرات مدینے کے باہر نکل گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھ کے دوڑنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اور آپ کی سواری مدینہ پہنچنے سے مدینے سے 3 میل پہلے قبا ایک علاقہ ہے, وہاں جا کر کی سواریوں کو روک دیا. قبا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس زمانے میں انصار صحابہ کے کچھ خاندان آباد تھے. وہاں ایک چھوٹی سی آبادی تھی انصار صحابہ کی. وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے گھر میں قیام فرمایا. کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. روایات میں مختلف تذکرے ہیں, کسی روایت میں 5 دن, کسی روایت میں 8 دن, کسی روایت میں 14 دن. بہرحال کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے علاقے میں قیام فرمایا, وہاں رکے. وہاں ہی مدینے سے کچھ صحابہ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے, آپ سے ملاقات کرتے اور وہ واپس نکل جاتے شام میں. قبا کے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد قبا کی تعمیر ہے. مسجد قبا جو اس وقت ہے, یہ مسجد قبا کا بنانا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. پہلی عید لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر اس جگہ پر قبلے رخ ہو کر کے رکھا. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے دوسری عید لائے, اس کے بعد دوسرے صحابہ عیدیں لاتے رہے. مسجد کی تعمیر مکمل ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر تعمیری کام میں حصہ لیتے رہے. میں نبی, میں بڑا, میں فلاں, میں ڈکار نہیں. نبی کے اخلاق ہے, نبی کی تواضع ہے, نبی کا چھوٹا پن ہے. جہاں صحابہ کام کر رہے ہیں, جہاں صحابہ پتھر اٹھا رہے ہیں, جہاں صحابہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں, وہاں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ برابر مسجد قبا کے بنانے کے لیے اینٹیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں, پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں. کبھی کبھی تو اتنا بھاری پتھر اللہ کے نبی اٹھاتے کہ اس کو آسانی کے ساتھ لے کر کے جانے کی نوبت نہیں ہوتی تھی. وزنی ہوتا تھا تو اس کو
سپورٹ دینے کے لیے اللہ کے نبی اپنے سینے اور پیٹ کو لگا لیتے. صحابہ منظر دیکھ کر کے کہتے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, آپ اشارہ کر دینا, آپ حکم کر دینا, آپ آرڈر کر دینا, عید اٹھانا تو کیا جان بھی دینے کے لیے تیار ہے, آپ کیوں اتنے تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, برابر کا میں بھی اس طرح. اس طرح مسجد قباء کو تعمیر کیا گیا. ہجرت کے بعد اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے یہ. اس سے پہلے ابھی مسجد نہیں بنی گئی. بڑی بابرکت مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے یہ. اسی مسجد کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. مسجد کے بارے میں اور مسجد کے اندر جو صحابہ نماز پڑھتے تھے, جو صحابہ نمازی تھے, ان کا تذکرہ قرآن بیان کر رہا ہے. اس مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کی طرف آئے اور مسجد قباء میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے, اللہ اس کے اس عمل پر اتنا ثواب دے گا جتنا کوئی میرے ساتھ عمرہ کرنے پر ثواب ملتا ہے. عمل دیکھو کتنا چھوٹا ہے, ثواب دیکھو اللہ کے نبی کیا بیان کر رہے ہیں. یہ ہے مسجد قباء کی فضیلت. عمرہ جانے والوں کے لیے, حج جانے والوں کے لیے علماء ٹریننگ میں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مدینے کے اندر جتنے دن رہیں ہو سکا تو روزانہ مدینے سے مسجد قباء جائیں. ٹیکسیوں کی سہولت ہے, سواریوں کی سہولت ہے, بسوں کی سہولت ہے. آپ جا کر کے مسجد قباء میں آدھا گھنٹے کا وقت نہیں لگتا, جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں, آپ کو نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کا اللہ ثواب دے گا. چنانچہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کچا کچ لوگ آج بھی بھرے رہتے ہیں. مستقل لوگوں کا آنا جانا, حاجیوں کا, عمرے والوں کا مستقل روزانہ صبح سے شام تک وہاں لوگ آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام فرما کر اس مسجد کو تعمیر کرایا. چند دن گزارے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا, اس علاقے سے نکل کر سواریوں پر سوار ہو کے مدینے کی طرف چل پڑے. کچھ دور آگے گئے, قبیلہ بنی سالم ایک محلہ ملا, جس محلے میں پہنچتے ہی نماز جمعے کا وقت ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں سے اتر کر اسی جگہ نماز جمعہ پڑھائی. یہ ہجرت کے بعد پہلا جمعہ ہے اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی نے اس جمعے کے موقع پر خطبہ دیا, بڑا خطبہ دیا, ایک لمبا خطبہ دیا جس کے اندر تقوی کا, طہارت کا, دین کے احکامات کا, اللہ کے حمد و ثنا کا تذکرہ کیا. دیکھو نبی مکی کی جس زندگی سے نکل کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد درمیان میں پہلا خطبہ اللہ کے نبی کا صحابہ کے سامنے ہو رہا ہے. علماء نے لکھا ہے اس پہلے خطبے میں اللہ کے نبی نے پچھلی زندگی کی کسی تکلیف کو, کسی مشقت کو اور کسی بھی پریشانی کا تذکرہ صحابہ کے سامنے نہیں کیا. حالانکہ کیسی زندگی گزار کے آئے مکے سے, جینا مشکل کر دیا تھا مکے والوں نے, جان لیوا حملے کی پلاننگ بن چکی تھی, راستے میں چلنا پھرنا مشکل کر دیا تھا اللہ کے نبی کا. ایسی دکھ بھری زندگی گزار کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. جب خطبہ دینا شروع کیا جمعے کا تو اس میں اللہ کے حمد و ثنا اور تقوی اور طہارت کی تعلیم کے علاوہ صحابہ
فارغ ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اونٹنی پر سوار ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اسی اونٹنی پر. دوسرے اونٹنیوں پر دوسرے صحابہ بیٹھے. ایک بڑا قافلہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. مدینے سے لوگ آ چکے ہیں استقبال کے لیے. تو ایک بڑی صحابہ کی جماعت ہے, چاروں طرف صحابہ کا گروپ ہے, درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے, اور اسی سواری میں پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینے کی طرف چلتے گئے. جب مدینے والوں کو پتہ چلا حضور آ گئے ہیں قریب, تو سارا مدینہ راستے پہ آ کے کھڑا ہو گیا, اور سارے مدینے کے صحابہ, نوجوان صحابہ تلواریں لے کر کے آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دونوں طرف سے تلواروں کا سایہ کیا. بیچ میں سے اللہ کے نبی کی سواری کو گزارا گیا. جب اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہونے لگے, مدینے کا منظر اس وقت ایسا تھا کہ سارے گھروں کے اوپر عورتیں چڑھ کر کے اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے ترس رہی ہے. چاند جیسا چہرہ دیکھنا ہے, امام الانبیاء کو دیکھنا ہے. ساری عورتیں چھتوں پر اور گھروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کا دیدار کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے راستوں پہ آ کر کے اچھل کود کر رہے, خوشی کے مارے. آ گئے نبی, آ گئے. علماء نے لکھا ہے سب کی زبانوں پر ایک ہی تھا, جا نبی اللہ, جا رسول اللہ. روایات میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. اس وقت میں صحابہ کے اندر مدینے میں جتنی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے موقع پر میں نے صحابہ کو دیکھا, اس سے زیادہ خوشی کی حالت میں مدینے والوں کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. سارا مدینہ نور سے منور ہو گیا, چاروں طرف نعرے بلند ہو گئے, جا نبی اللہ, جا رسول اللہ. چھوٹے چھوٹے بچیاں اللہ کے نبی کے سامنے آ گئی اور آ کر کے اشعار پڑھنے لگی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اشعار گنگنا رہی ہے, خوشی کے مارے نعرے بلند ہو رہے ہیں. ایک صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ مدینے میں داخلہ ہو رہا ہے, کیوں نہ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہو. اللہ کے نبی نے پانی نکالا اور ایک نیزے پہ اس پگڑی کو باندھ کے دے دیا. جھنڈا بلند ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں, چاروں طرف صحابہ کا ہجوم ہے. خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جب مدینے میں سواری گئی, داخل ہوئی, تو ہر صحابی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے لگام کو پکڑنا چاہتا تھا کہ میرے قبیلے کی طرف اللہ کے نبی آ جائے. لیکن ابھی تو کوئی گھر نہیں تھا نا. ہر قبیلے والے آگے بڑھ رہے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کی اونٹنی کا لگام پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں, آپ ہمارے گھر آ جائیں. یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے, یا رسول اللہ میرا خرید کرانا حاضر ہے, یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ حاضر ہے. اور فلاں فلاں اس طریقے کے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے صحابہ نے اپنی طرف بلانے کا شوق جب ظاہر کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, دعوها فإنها معمولة, اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. کوئی کسی طرف نہیں بلائے. کیا منظر ہوگا ہمارے درمیان میں. کوئی اگر اللہ والا آ جائے وہ گاؤں میں, کوئی بڑا عالم آ جائے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو شیخ عبد القادر جیلانی کے کنلی آ رہے ہیں, محبوب سبحانی کے کنلی آ رہے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی ولی کامل ہماری چھوٹے سے گاؤں کے اندر آ رہے ہیں. مجھے بتاؤ بستی کا حال کیا
کیا ہوگا، خوشی کا کیا عالم ہوگا، کون ایسا ہوگا جو اس ولی کامل کو دیکھنے کے لیے راستوں میں آ کے نہ کھڑا ہوتا؟ کون ہے یہ اولیاء؟ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ، یہ کون ہے؟ نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ ان کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی ہے۔ امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی دنیا میں نہ آتے، نہ اللہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ فرشتے بناتا، نہ انسان بناتا، نہ جانور بناتا، نہ پہاڑ بناتا، نہ دریا بناتا، نہ ہوا بناتا۔ ایسے نبی مدینے میں داخل ہو رہے تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا خوشی کا؟ جھوم رہے ہیں سارے مدینے والے۔ معمولی کوئی پریشان آدمی آتا ہے، کوئی لیڈر آتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں ذرا اس کے ساتھ سیلفی لے لوں، میرے گھر میں رک جائے 5 منٹ سر، 5 منٹ خالی چائے پیے چلے، ریکارڈ رکھ ہو جائے گا میرے گھر کا، میرے گھر میں فلاں لیڈر نے چائے پیا ہے۔ دنیا کے لیڈروں کے ساتھ جب ہمارا یہ برتاؤ ہے، علماء کے ساتھ جب ہمارا یہ برتاؤ ہے، اولیاء کے ساتھ جب ہمارا محبت کا یہ عالم ہے، جن صحابہ کے سامنے امام الانبیاء آ رہے ہیں، ان صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ چنانچہ اونٹنی کا لگام پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر قبیلے والا چاہتا ہے امام الانبیاء ہمارے قبیلے میں تیار کرے، ہمارے گھر میں آ کر کے رکے، حضور ہمارا گھر حاضر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة، چھوڑ دو اس اونٹنی کو، یہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں بھی اس اونٹنی کی لگام کو نہیں پکڑتا، وہ جہاں جا کے رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ مدینے میں گھستے ہی، مدینے میں داخل ہوتے ہی، اونٹنی سب سے پہلے جا کر کے جس جگہ پر رکی، آج مسجد نبوی کا دروازہ اسی جگہ ہے۔ اونٹنی جا کر کے رکی، بیٹھ گئی، اللہ کے نبی اترے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی پھر اٹھ گئی، پھر آگے گئی، آگے جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں گھر ہے، اس گھر کے دروازے کے پاس جا کے رکی اور بیٹھ کر کے اپنی گردن نیچے ڈال دیا۔ اشارہ تھا اللہ کے نبی کو آپ اتر جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے، فوراً ابو ایوب انصاری گھر سے باہر آئے اور وہ سارا سامان اللہ کے نبی کا بیٹا کے گھر میں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخر اسی گھر کے پاس جا کر کے اونٹنی کیوں رکی؟ کسی اور جگہ بھی رک سکتی تھی، کسی اور صحابی کے مکان کے پاس رک سکتی تھی، مگر سارے مدینے کی جگہ چھوڑ کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس جا کر کے اونٹنی کیوں رکی؟ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے، جس مکان پر اللہ کے نبی کی اونٹنی رکی وہ گھر اصل میں ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے بھی کئی 100 سال پہلے
یمن کا بادشاہ تبع جس کا نام ہے، سفر کرتا ہوا مدینے سے گزر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے جب مدینہ اس کا قافلہ پہنچا بادشاہ کا، ساتھ میں ہزاروں کا مجمع تھا، وہ بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ دن آرام کرنے کے لیے مدینے میں رکا۔ جب مدینے میں وہ بادشاہ کا قافلہ رکا، ساتھ میں اس کے لشکر کے لوگ ہیں، فوجی ہیں، اور بادشاہ کے ساتھ 400 یہودی علماء ہیں سفر میں۔ جب یہاں قیام کر کے کچھ دن رک کر کے آگے نکلنے کی تیاری چل رہی تھی، تو یہ 400 کے 400 علماء بادشاہ کے پاس گئے اور اس کی خدمت میں جا کر کے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ چاہے تو آگے جا سکتے ہیں، آپ کو آگے کا سفر کرنا ہے، لیکن ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، آپ ہی جا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں رکنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ یہودی کے 400 علماء کہنے لگے، پہلے کے آسمانی کتابوں میں، پہلے جو نبی دنیا میں آگے گئے ہیں، ان کے اوپر جو اللہ نے آسمان سے صحیفے اور کتابیں اتاری ہے، ان کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے اسی جگہ آئیں گے۔ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس لیے ہماری تمنا اور آرزو ہے کہ ہم اس جگہ رکنا چاہتے ہیں، اگر وہ نبی آ جائے ہماری زندگی میں تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ بادشاہ نے ان 400 علماء کی درخواست کو قبول کیا اور ان کے رکنے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے، ہر ایک عالم کے لیے سپریٹ گھر کا انتظام کیا، ہر ایک کو گھروں کا نظام بنایا کہ تم یہاں رہو آرام سے، جس وقت میں وہ نبی آئے میں ایک خط لکھ کر کے دیتا ہوں۔ وہ ایک اچھی مزاج کے بادشاہ تھے، نیک مزاج کے بادشاہ تھے، انہوں نے خط لکھا اور خط کے اوپر مہر ڈال کر کے اس کو پیک کر کے ایک عالم کے ہاتھ میں دیا کہ اگر تمہیں وہ نبی آ کر کے ملاقات کرے تو ان کو میرا یہ خط پہنچا دینا۔ بادشاہ آگے نکل گئے، وہ 400 کے 400 علماء وہاں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے علماء کو گھر بنا کر دیا، اور آخر میں ایک گھر اللہ کے نبی کے لیے بھی بنایا اور کہا یہ گھر انہی کے لیے رہے گا، جب وہ یہاں آئے تو ان کو اسی گھر میں ٹھہرانا۔ یہ انتظام کب ہو رہا ہے نبی کے لیے؟ ابھی دنیا میں آئے نہیں، چنانچہ وہ یہودی علماء ان گھروں میں رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں اس وقت تھے اور جہاں سواری جا کر کے رکی، یہ ابو ایوب انصاری بھی انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ وہ خط بدلتے 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 ابو ایوب انصاری تک پہنچا تھا۔ اللہ نے غیب نظام بنایا، جس کا گھر نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے بن کے تیار ہوا ہے، اسی گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر کے رکی ہے۔ یہ ہے نبی کا استقبال مدینے میں، یہ ہے نبی کا مدینے کے اندر تشریف لانا۔ بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں قیام فرمایا۔ 2 منزلہ وہ گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے مکان میں رہتے، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری کی فیملی رہتی۔ روایت میں آتا ہے ایک رات میں حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی فیملی سوئی ہوئی تھی، پیر لگنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان
ان کے گھر میں جو پانی کا مٹکا تھا وہ پھوٹ گیا. پھوٹ کر کے جب وہ پانی نیچے گرا 2 منزلہ گھر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈبل فلور مال کا, نہیں, چھپر کا, مٹی کی چھت. جب پانی گرا فوراً حضرت ابو ایوب انصاری گھبراتے اٹھے, نیچے تو امام الانبیاء ہے, اگر یہ پانی ٹپک گیا تو حضور کو تکلیف ہوگی, آپ کی شان میں بے ادبی ہو جائے گی, کہیں آپ ناراض تو نہ ہو جائیں. رات بھر اپنے اوڑے ہوئے لحاف نکال کر پانی پہ ڈال دیا, اس پورے پانی کو پوچھ کر پوری رات میاں بیوی بیٹھ کر کے گزار دیا. صبح ہوئی, نیچے اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کسی طرح اوپر چلے جائیں, ہم نیچے رہیں گے, ہم سے اوپر رہنے نہیں ہو رہا ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, آپ کو ایک رائی کے جانے کے برابر تکلیف پہنچ جائے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ کی عظمت دنیا میں آج ایسے ہی بیان نہیں کی جا رہی, صحابہ کا نام آج دنیا میں ایسا ہی روشن نہیں ہے, صحابہ نے وہ کر کے دکھایا ہے. چھوٹی چھوٹی تکلیف دینا برداشت نہیں کرتے تھے, آج ہمارا حال یہ کھلم کھلا ایسے کام کر رہے کہ نبی کو قبر اطہر میں تکلیف ہو رہی ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دنیا سے جانے کا وقت ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. پردہ ہٹا کے دیکھا صحابہ جماعت کی صف بنا کر کے نماز میں مشغول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز 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 نہ چھوڑنا. آج امت کا 80% طبقہ مسجدوں سے دور ہے. جس نماز کے عمل سے ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں, آج وہ عمل ہماری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک ایک نماز کو چھوڑ کر نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں ہمارے زندگی میں کیا کیا ایسے گناہ ہیں جو کھلا کھلا ایسے کر رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے نبی کو قبر میں تکلیف ہو رہی ہے. دل دکھ رہا ہے اللہ کے نبی کا, جس دین کو پہنچانے کے لیے مکے میں میں نے ایسی زندگی گزاری ہے, میرا پیدا ہونے والا وطن کو مجھے چھڑایا گیا ہے, دین کی خاطر میں نے چھوڑ دیا. آج وہی دین کی خاطر امت مسلمہ کھلواڑ کر رہی ہے, منمانی ہو گئی ہے, مطلب پرستی ہو گئی ہے. دین کے جس کام میں مجھے فائدہ ہے اس کام میں لگوں گا, جس کام میں لگنے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے وہ کام میں چھوڑ دوں گا. من چاہی زندگی نہیں چلتی, رب چاہی زندگی پر آنا پڑے گا. ابو ایوب انصاری آ گئے, اللہ کے نبی سے کہنے لگے آپ فوراً اوپر چلے جائیں, ہم اوپر نہیں لے سکتے آپ کو نیچے چھوڑ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ابھی میں مدینہ آیا ہوں, میرے آنے کی خبر جس کس کو معلوم ہوگی سب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے. اوپر رہوں گا, چڑھنے اترنے میں تکلیف ہوگی, نیچے ہی رہنا اچھا ہے, لوگوں کا آنے جانے میں سہولت ہوگی, آپ آرام سے اوپر رہیے. اللہ کے نبی نے نیچے ہی تیار فرمایا. لوگ دور دور سے آ رہے ہیں, صاحب اللہ کے نبی سے ملاقات کر رہے ہیں, دیدار کر رہے ہیں. پھر مدینے میں اللہ کے نبی کی اس طرح 10 سال کی زندگی گزری. میں اب وہ مدینے کی زندگی کی ٹاپک پر نہیں آنا چاہتا, ورنہ پھر 2 مہینے کا وقت لے لوں گا. اسی لیے سیرت کا عنوان آج ہی ختم. 1.5 مہینہ پہلے میں نے شروع کیا, ماشاءاللہ مجمع کے اوپر اثر دیکھا, نبی سے محبت ہے, چنگاری اندر ابھی بھی ہے, بجھانا لوگ چاہ رہے ہیں, دھول ڈال دیے ہیں, کچرا اس کے اوپر جم گیا ہے, مگر چنگاری اندر سلک رہی ہے.
चिंगारी मौजूद है। अगर मोहब्बत ना होती तो ये मजमा इतना शौक से नबी की जिंदगी ना सुनता। बोलने वाला एक गुनहगार है, उसकी जिंदगी को ना देखें, लेकिन नबी की जिंदगी सुनने के लिए आप आए हैं, ये नबी से मोहब्बत की अलामत है। शौक से मजमा आ रहा था, पाबंदी से वक्त से पहले आके बैठा हुआ है कि कंटिन्यू में बात को सुन लो, नबी की जिंदगी को समझो। माशाअल्लाह आप हज़रात के सामने नबी के दुनिया में आने से लेकर नबी बनने तक की 40 साल की जिंदगी, नबी बनने के बाद मक्के की 13 साल की जिंदगी बहुत मुख्तसर। हक अदा नहीं किया, हक अदा होता भी नहीं है। मुख्तसर मैंने आप हज़रात के सामने नबी की जिंदगी रखी है। मदीने में अल्लाह के नबी आ गए हैं, उसके बाद मदीने में 10 साल अल्लाह के नबी की जिंदगी गुजरी, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिले वो भी तफसीलात के साथ आप हज़रात के सामने लाने की कोशिश करूंगा। जिस शौक से, जिस मोहब्बत से, जिस लगाव से हमने नबी की जिंदगी को सुना, उस जिंदगी को अपने अंदर लाने की जरूरत है। भाइयों, खाना जब तक प्लेट में है पेट नहीं भरता। प्लेट में रखे हुए खाने को पेट में डालना पड़ेगा, प्लेट के खाने को पेट में डालना पड़ेगा, तभी हमारी भूख मिट जाएगी। हमने प्लेटों में तो ले लिया है नबी की जिंदगी को, लेकिन इसको पेट में लाने की जरूरत है, जिंदगी में लाने की जरूरत है। जिंदगी के अंदर अगर ला लिया तो आज सारी दुनिया के अंदर लोग इंतजार में है, कोई हमें इंसानियत की जिंदगी सिखाने वाला मिल जाए, इंसानियत की बातें बोलने वाला मिल जाए। चारों तरफ आज इंसानियत का नामो निशान नहीं है, जानवर बन चुके हैं। कौम की कौमें, मुल्क के मुल्क आज दंगे फसाद में, लड़ाइयों के अंदर, जंगों के अंदर, खून खराबे के अंदर, कत्ल गारतगिरी के अंदर, एक दूसरे के माल को लूटने के पीछे, एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे, एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे आज लगी हुई है। आज दुनिया के अंदर इस नफरत की आग को मिटाने के लिए, दुनिया के अंदर इस बातिल की मेहनत को मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है, वो है हमारी नबी की सुन्नत वाली जिंदगी। इसको हम आम करने वाले बने इंशाअल्लाह, इसको हम शुरू करने वाले बने इंशाअल्लाह। अल्लाह जैसे मक्के में अल्लाह की नबी के आजमाइश के बाद मदीने में अल्लाह ने इज्जतों की पहाड़ियों पे बिठाया, ऐसे ही आज हमारे ऊपर तकलीफात है। आज हमारे जान के, माल के, इज्जत के, आबरू के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये उम्मत मुस्लिमा अपने असल रास्ते पर आ जाएगी, इसी उम्मत को ऊपर चढ़ के हुकूमत का तख्त संभालना है। ये लिख करके रख ले, ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान की बात है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही मोहम्मद के गुलाम हो, तुम ही मेरे मुस्तफा के गुलाम हो, तुम ही मेरे सामने सजदा करने वाले हो, तुम ही मेरा नाम लेने वाले हो, तुम ही मेरे दरबार में आकर के हाथ उठा करके भीख मांगने वाले हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही हुकूमत करने वाले बनोगे। शर्त ये है इन कुंतुम मुमिनीन, तुम मोमिन तो बन जाओ, ईमान वाले तो बन जाओ, हमारे तो बन जाओ, सारी दुनिया को तुम्हारे बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।